نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بیان فرمایا تھا اور اپنے وصول کا طریقہ بیان فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا کہ ولایت، محبت، مودت کے قابل وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی مقرب جماعت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رتبے سے بہت کم کر دیا۔ نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، ان کو کاہن کہا اور اس طرح کے الزامات، بے بنیاد الزامات ان پر لگائے۔ اور اس کے مقابلے میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی طفولیت، ان کی کہولیت، ان کے سلسلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں پر یہ بات واضح کر دیں کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں سے کس طرح محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے طفولیت کا اور پیدائش ولادت کا اور کہولیت کا، یہ سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر سارے اوصاف بشری تھے۔ جس طرح بشری تقاضوں سے باقی لوگ باقی لوگ بشری تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے اور ان کے بھی اسی طریقہ سے بشری تقاضے تھے۔ تو گویا کہ افراط و تفریط کے درمیان کی جو راہ ہے وہ اعتدال کی راہ ہے، اور یہی جو اعتدال کی راہ ہے یہی اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام کا خاصہ وہ اعتدال کی راہ ہے، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ دین پر قائم رہنا۔ اور اسی وجہ سے اس امت کو امتاً وسطا بھی فرمایا گیا کہ یہ درمیانی امت ہے، اعتدال والی امت ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھ لیں کہ جو لوگ کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہوں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام سے نکلنے والے، اسلام کے طریقہ کو چھوڑنے والے، اسلام کی راہ سے نکلنے والے۔ تو ہمیشہ اعتدال کی راہ پر قائم رہنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذ قالت، جب کہا، امرأۃ عمران، امرأۃ بیوی، عمران عمران کی۔ تو جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کے جو والد بزرگوار تھے ان کا نام عمران تھا، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں جو عمران کی بیوی ہوں گی ان کا نام حنہ بنت فاقوز تھا۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا بیوی عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت حنہ بنت فاقوز نے یہ بات کہی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ما فی، جو ہے فی میں، بطنی، میرے پیٹ، محررہ، آزاد، فتقبل، پس تو قبول کر، منی، میری طرف سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔
تو حضرت حنا نے اللہ کے لیے نظر مانی، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے ہی نظر ماننا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا، منت ماننا وہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، تیرے لیے نظر مانی ہے۔ کس بات کی؟ ما فی بطنی محررہ، جو میرے پیٹ میں ہے تو وہ آزاد ہوگا، یعنی والدین اس سے اپنی خدمت نہیں کروائیں گے، وہ تیری عبادت کے لیے آزاد ہوگا اور تیرے دین کے لیے وقف ہوگا۔ تو یہ اس دور کا طریقہ تھا کہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے لوگ اپنے بیٹوں کی منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے، اور اس میں ایک لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، اس لیے کہ بیٹی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھی، اس کو آزاد نہیں کیا جاتا تھا، اس کے لیے اس طرح کی منت نہیں مانی جاتی تھی۔ تو گویا کہ ان الفاظ سے ان کا اشارہ یہ تھا کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، فتقبل منی، تو بس تو میری طرف سے اس منت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو میں نے منت مانی ہے تو خوب اس سے واقف ہے، اور جو میرے پیٹ میں ہے تو بھی اس سے واقف ہے، تو ہی سننے والا، تو جاننے والا ہے، میں نے تیرے لیے یہ منت مانی۔ فلما، پھر جب وضعتھا، جنا اس کو، قالت، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، جنا اس کو، انسا، لڑکی، واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتے ہیں، بما وضعت، جو اس نے جنا، ولیس، اور نہیں ہے، الذکر، بیٹا، کالانثی، بیٹی جیسا۔ تو چونکہ منت مانی تھی، اور منت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بیٹوں کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوئیں تو وہ بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ یہ تو بیٹی ہے، یعنی وہ جو لطیف اشارہ تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا اور بیٹا وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ تو بہرحال چونکہ منت مان لی تھی تو لہٰذا اس منت کے مطابق اسی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کہ اللہ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا، لیکن انہوں نے تو اپنی بات کا اظہار کیا، اور ولیس الذکر کالانثی، جس بیٹے کی تمنا یہ کر رہی تھیں، یہ بیٹی اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی وہ بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس بیٹی کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو پیدا کرنے والے ہیں، اور ایک ہدایت کے مینارہ کو پیدا کرنے والے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور پھر وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیں گے۔ اور پھر جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرما دیں گے۔ ولیس الذکر کالانثی، یعنی ماں کے ذہن میں تو اتنی لمبی پلاننگ نہیں تھی، وہ تو وقتی طور پر دیکھ رہی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اس بیٹی کی کوکھ سے کس نے جنم لینا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کتنی لمبی ہے، اللہ کا جو امر ہے وہ کتنا لمبا ہے، جو تقدیر ہے وہ بہرحال غالب ہو کر رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، کہ جو بیٹا ہے وہ اس بیٹی جیسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے یہ نسب چلانا ہے، یہ اس بیٹی سے یہ طریقہ آگے چلے گا۔ اب دوبارہ یہ بات حضرت حنا کی شروع ہو رہی ہے، وَإِنِّي، اور میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا، مریم، مریم۔ تو حضرت حنا نے ان کا نام مریم رکھا۔ اس زبان میں مریم نام کا مطلب عابدہ ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے جیسے منت مانی تھی کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی،
تو اس نام کی اس نظر کی مطابقت سے اس کا نام بھی رکھا گیا۔ اور مریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عابدہ، عبادت گزار۔ وَإِنِّي، اور میں نے، اعیذها، پناہ میں دیا اس کو، بکا، تیری، وذریتہا، اور اس کی ذریت کو، من، سے، الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اور یہ دعا مانگ رہی ہیں کہ اے اللہ میں اس بچے کو، یہ اس وقت ہے جب یہ منت مانی جا رہی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیری یعنی پناہ میں دے دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ روتا ہے، لیکن حضرت مریم کی ولادت کے وقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت شیطان نے ان کو مس نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا، کہ اس بچے کو بھی اور اس کی جو ذریت ہوگی اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو حضرت مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ولادت کے وقت شیطان نے مس نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر اور اعتدال والے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔